حسد کرنے والا وہ ظالم اور بدبخت شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کو گاڑی دے دی، اس کو گاڑی کیوں ملی؟ یہ اللہ نے اس کو اولاد دے دی، بیٹے دیے، بیٹیاں دی، کیوں ملی؟ اس کے گھر میں خوشیاں ہیں، سکون ہے، کیوں ہے؟ نہ ہو، ختم ہو جائے اس سے یہ سب کچھ۔ تمنی زوال نعمت کرنا، کسی کی نعمت کے خاتمے کی تمنا اور خواہش کرنا، یہ حسد ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگی کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لاتعداد درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں اندھیرے میں تشریف لائے۔ میں اس وقت اللہ کے حضور دعائیں کر رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں یہ دعا پڑھ رہی تھی، اللہ کے حضور یہ درخواست کر رہی تھی، اللہم امتعنی، اے اللہ تو مجھے فائدہ پہنچا، مجھے نفع پہنچا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو میرے عظیم خاوند ہیں، ان کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ نفع فائدہ پہنچا دے، اور اللہ مجھے میرے باپ کے ذریعے بھی اور مجھے میرے بھائی معاویہ کے ذریعے بھی اللہ مجھے تو خیر نصیب فرما۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور مومنوں کی میری اور آپ کی ماں ہیں۔ اللہ کے حضور کیا دعا کر رہی ہیں؟ اللہ میرے خاوند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے باپ سے، مجھے میرے بھائی کے ذریعے بھی فائدہ پہنچا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کو لمبی عمر نصیب فرما۔ اللہ ان میرے پیارے رشتوں کو، میرے خاوند کو، میرے بھائی کو، میرے والد گرامی کو اللہ عمر بھی لمبی نصیب فرما، اور اللہ ان کے ذریعے مجھے خیر نصیب فرما۔ اب یہ دعا کر رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی، جبکہ یہ دعا کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ دعا شریعت میں ناجائز نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ تو نے اللہ سے وہ مانگا ہے، لقد سألت اللہ لآجال مضروبہ وایام معدودہ وارزاق مقسومہ۔ ام حبیبہ تو نے اللہ سے وہ کچھ مانگا ہے جو پہلے سے تحریر ہو چکا ہے، جس کے فیصلے ہو چکے ہیں، روزی اللہ نے ہر ایک حصے میں مقرر کر دی ہے، لکھ دی ہے، وقت اللہ نے ہر ایک کا لکھ دیا ہے، کس کو کتنا وقت ملنا ہے، یہ سب کچھ دن مقرر ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ اب تو جو سوال کر رہی ہے وہ یہ سوال کر رہی ہے، جبکہ تجھے کیا چاہیے کہ تو اللہ رب العالمین سے وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَن يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا أَوْ أَفْضَلَ۔ اے ام حبیبہ اگر تو اللہ سے پناہ مانگ لے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ لے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگ لے، تو
تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ افضل ہے، زیادہ خیر ہے اس کے اندر اگر اللہ سے تو پناہ طلب کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو نے درازی عمر کی جو دعا کی، یہ وقت اللہ نے عمر ہر ایک کی لکھ دی ہے، رزق اللہ نے ہر ایک کا لکھ دیا ہے۔ تجھے جو کام کرنا چاہیے اپنے لیے اللہ سے خیر مانگ لو، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، دنیا کے شر سے اللہ سے پناہ طلب کر لو۔ اللہ سے پناہ طلب کرنا، اللہ نے بھی قرآن مجید میں اس حوالے سے حکم دیا ہے کہ تم اپنے رب سے پناہ مانگا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی اپنی زوجہ کو، اہل ایمان کو، کہ اللہ سے پناہ طلب کیا کرو۔ پناہ طلب کرنا، اس عمل کو استعاذہ کہتے ہیں۔ جو پناہ طلب کرنے والا ہے اسے مستعیذ کہتے ہیں، اور جس سے پناہ طلب کی جاتی ہے اسے مستعاذ کہتے ہیں۔ مستعاذ، میں اور آپ مستعیذ ہیں، پناہ طلب کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس سے پناہ مانگی جاتی ہے، جس سے پناہ طلب کی جاتی ہے، وہ مستعاذ ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے پناہ طلب کرنی ہے کہ اللہ مجھے ان سے محفوظ فرما لے، اللہ مجھے ان سے تحفظ نصیب فرما دے، اپنی پناہ میں مجھے لے لے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین سورۃ الفلق میں فرماتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ذریعے امت کے ہر شخص کو یہ حکم ہے کہ تم یہ کہو، اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، برب الفلق، رب فلق کے ساتھ۔ آج دنیا بھٹکی پھر رہی ہے، آج دنیا والے در در پہ مارے پھر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کس بات کی تلاش میں؟ کہ ہمیں کہیں سے تحفظ نصیب ہو جائے، ہمیں کہیں سے پناہ مل جائے۔ اس تحفظ اور پناہ کی حصول کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ لیکن آج آپ کو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پناہ جو طلب کیجیے اپنے اللہ سے طلب کیجیے۔ فرمایا کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں رب فلق سے، اس کے بابرکت نام کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ برب الفلق، یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا برب الرحمن، برب الرحیم، میں رب رحمان سے پناہ طلب کرتا ہوں، میں رب ارحم الراحمین سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ نہیں، بلکہ یہاں پر صفت کیا ذکر کی؟ برب الفلق، میں رب فلق سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ معنی یہ ہے، فلق اندھیرے میں سے جب روشنی جو پھوٹتی ہے، اس روشنی کو نکالنے والا، اس تاریکی میں سے روشنی کو نمودار کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ فلق، برب الفلق۔ اے اللہ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے بندے، اگر آج تیرے حالات خراب ہو چکے ہیں تو پریشان نہ ہو، تو غمزدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ ان خراب حالات کو، پریشانیوں کو، الجھنوں کو، مشکلات کو، صعوبتوں کو تبدیل کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے وہ اللہ، جو چھائے ہوئے اندھیرے میں سے وہ روشنی کو نمودار کر دیتا ہے۔ تیری ان مشکلات کے اندر بھی اللہ رب العالمین وہ آسانیاں، وہ خوبیاں، وہ بھلائیاں، وہ خیر کثیر پیدا کر دے گا۔ تو اپنے اسی اللہ سے پناہ طلب کر، کسی اور کے پاس تجھے جانے کی حاجت نہیں ہے۔ ان مشکلات کو دور کرنے والا وہی اللہ ہے، کیونکہ خالق وہی ہے، پیدا اسی نے کیا ہے، کھلاتا وہی ہے، پلاتا وہی ہے، سب کچھ اس نے دیا۔
تو دینے والا بھی وہی ہے، انعامات کی برکھا برسانے والا بھی وہی اللہ ہے۔ تو بھائی کیا وہ تیری مشکلات کو دور کرنے والا نہیں ہے؟ اب اپنی مشکلات کے لیے تو لوگوں کے دروں پر جائے، قبروں کے آگے جا کر سر جھکائے، قبروں پر جا کر چادریں چڑھائے، غیروں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا کر مدد اور دوسرے مشرکانہ کافرانہ اعمال کو اختیار کر کے اپنی عقیدے کو، اپنے ایمان کو برباد کرے، یہ عمل مت کر، بلکہ اپنے اللہ سے تو پناہ طلب کر۔ اب پناہ کن چیزوں سے طلب کرنی ہے؟ من شر ما خلق، اللہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ ان کے شر سے مجھے تحفظ نصیب فرما، مجھے پناہ نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی مخلوقات، ان میں حشرات الارض ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، اپنے ہیں، پرائے ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں۔ اللہ مجھے ان تمام جتنی بھی تیری مخلوقات ہیں ان کے شر سے مجھے تحفظ نصیب فرما دے۔ مخلوقات کا شر یہ موجود ہے، انسان میں بھی شر موجود ہے، جانوروں میں بھی شر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم جب ایک خاتون کو اپنے نکاح میں لے کر آ جاؤ، اس خاتون سے نکاح کر لینے کے بعد اس کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی بسر کرنے سے قبل ہی تم یہ دعا پڑھو، اس کی پیشانی کی بالوں کی چھوٹی سی چٹیا پکڑ کے، کچھ بال پکڑ کے یہ دعا پڑھا کرو۔ اس دعا میں کیا ہے؟ اللہ تیری اس بندی کی، تیرا انعام کہ تو نے مجھے یہ خاتون نصیب کی، مجھے یہ پاکیزہ رشتہ نصیب کیا، میری ضروریات، میری حاجات پوری کرنے کے لیے۔ اللہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ مجھے تو اس کے شر سے محفوظ فرمانا، اللہ جو اس کا خیر ہے اس خیر سے ہمیں مستفید فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض اوقات کسی انسان کا تعلق، کسی انسان کے ساتھ رشتہ ناطہ قائم کرنا ہمارے لیے تباہی بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ خاتون سے، مرد سے بھی نقصانات پہنچتے ہیں، مرد سے بھی شر پہنچتا ہے۔ تو اللہ سے یہ پناہ طلب کرنی ہے کہ اللہ من شر ما خلق، اللہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جس روپ میں بھی ہو، وہ جس رشتے کی روپ میں ہو، جس شکل میں ہو، اللہ تو اس کے شر سے مجھے تحفظ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ سواری لے، سواری کے لینے کے بعد بھی اللہ سے پناہ طلب کیجیے کہ اللہ مجھے اس کا خیر نصیب فرمانا، اس سے خیر نصیب فرمانا، اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ فرمانا۔ جب ہم یہ دعائیں پڑھیں گے، اللہ سے تحفظ طلب کریں گے، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید ہے کہ مشکلات، پریشانیاں، آفتیں، مصیبتوں سے تحفظ یقیناً مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں وہی ہمارے لیے تباہی اور باعث بربادی بن جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ملازمت، کوئی پیشہ، وہ بہت بڑی دکھ اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ سواری پر بیٹھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس سواری کو تو صحیح چلانا، اللہ اس سے خیر مجھے نصیب فرما دے، اللہ مشکلات اور صعوبتوں سے مجھے محفوظ فرما دے۔ گھر سے نکلتے ہوئے اللہ سے دعا پڑھ لیجیے، اللہ میں تیرے پر بھروسہ کر کے اس گھر سے نکل رہا ہوں، تو مجھے میرے گھر کی حفاظت فرمانا، میری حفاظت فرمانا، مجھے تو نیکی کی توفیق نصیب فرمانا، گناہوں سے مجھے بچائے رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت، اور یہ دعا بھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جو پہلے دعا پڑھی میں نے
اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او ضل، اللہ میں اس بات کی پناہ طلب کرتا ہوں تجھ سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں، میں گمراہی کا باعث بن جاؤں، میں خود گمراہی کروں یا باعث ضلالت بنوں، میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں۔ اللہ میں اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا میرے اوپر کوئی ظلم کرے، میں جہالت کا کام کروں یا جہالت کے کام کا سبب بنوں، اللہ تو مجھے ان چیزوں سے محفوظ فرما دے۔ یہ دعا کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر سے نکل رہے ہیں، چار دیواری سے نکل رہے ہیں، یہ سب کچھ امکانات ہیں، ممکنات میں سے ہیں کہ آپ گھر کی چار دیواری سے نکلے، آپ باہر نکل کر آپ پر کوئی حملہ بھی کر سکتا ہے، آپ کے اہل خانہ پر کوئی ظلم و تشدد کر سکتا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ظلم و بربریت ہے، عزت کا جنازہ نکلنا ہے، یہ سب امور ممکنات میں سے ہیں۔ اپنے رب سے پناہ مانگ لیجئے، پھر اللہ پر توکل کر کے اپنے معاملات کو، اپنے سفر کو جاری رکھے۔ اللہ سے پناہ طلب کرنی ہے۔ آج معاملہ یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ اس رب سے پناہ نہیں مانگنی، اس رب کے سامنے پناہ مانگنے سے یا یہ دعائیں یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ دعا یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، کسی آستانے پر حاضری دینے کے لیے وقت موجود ہے، یہ دعا پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، سواری پر بیٹھنے کی دعا یاد کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہاں کیا توفیق ہے؟ سواری پر کالی جوتی باندھو، سواری پر جوتی باندھو، مکان بنایا ہے، محل بنا لیا، اس کے اوپر بھی کالی دیگچی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، مختلف طریقے اختیار کیوں ہیں، کسی جانور کا سینگ ہے، یہ تمام تر امور کس لیے جی؟ کہ جی نقصان سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے میں یہ معاملہ کر رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، کیا یہ جوتیاں تجھے شر سے محفوظ کر سکیں گی؟ کیا یہ ہیلے، کیا یہ جو تو نے حربے اختیار کر رکھے ہیں، کیا ان حربوں سے تو، ان چیزوں سے تو پناہ حاصل کر سکتا ہے؟ تجھے تحفظ کیا ان چیزوں سے مل سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جو مستعاذ ہے، جو پناہ دینے والا ہے، جس سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یا معلوم ہوتے ہوئے جہالت کی بنا پر اور معاشرتی غلط روش کی بنیاد پر اپنے اللہ سے تعلق ختم کر کے دنیا والوں کے آگے مارے مارے پھر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج زندگی میں سکون نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھیں، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ اللہ یہ گھر میں میرا داخل ہونا مبارک فرما دے۔ یہ تمام تر یہ خیر ہی خیر ہے ہمارے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں، وہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ مسجد کی دیوار پر تو دروازے پر داخل ہوتے ہوئے لکھا ہوتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مساجد کی بیت الخلاؤں کے اوپر باہر دیواروں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا بیت الخلاء میں جاتے ہوئے پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لیکن گھر میں یہ چیز نہیں ہے۔ کیا یہی اگر لکھا ہوگا تو پھر ہم نے پڑھنی ہے؟ کیا جگہ جگہ پر ہم یہ لکھا ہوا پڑھیں گے تو تب ہمارے لیے سب کچھ ہوگا؟ ہم نے تب یہ اعمال کرنے ہیں؟ بعض تو اس پڑھے ہوئے کو بھی دیکھ کر بھی غفلت اختیار کرتے، نہیں پڑھتے۔ مومن کا کام اللہ اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ کس سے؟ من الخبث، خبث جمع خبیث کی ہے۔ اے اللہ خبیث جنوں سے، جو نر ہیں، مذکر ہیں، جنات، اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ ان کے شر سے مجھے تو محفوظ فرمانا۔ اللہ خبیث مادہ جنات، اللہ تو ان کے شر سے بھی مجھے تو محفوظ فرمانا۔ یہ دعا کرنی بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وجہ یہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے دعا بتائی ہے. اس کی حکمتیں ہیں. یہ شیاطین کا مرکز ہے. بیت الخلاء، باتھ روم، یہ شیاطین کا اڈا ہے. وہ یہاں پر جمع ہوتے ہیں. ان کا مسکن یہی ہے جو آج میرے اور آپ کے کمروں کے اندر موجود ہے. میرے اور آپ کے کمروں کے اندر موجود ہے. علماء کرام اور خاص طور پر جو اہل علم ان امور کو سمجھتے اور جانتے ہیں، جنات اور یہ ان چیزوں کا جو علاج کرنے والے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ اپنی بیت الخلاؤں کو اپنے کمروں سے علیحدہ رکھو. اچھی بات یہی ہے. آج ہمارے کمروں کے اندر موجود ہے. پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ چلو اگر موجود ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے بنوائی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، کم سے کم اس کا دروازہ بند رکھیں. شیاطین کا راستہ اپنے گھر میں، کمرے میں آنے کا بند رکھیں. ادھر آپ کے بچے سوئے ہیں، آپ سوئے ہیں، بہن بیٹیاں سوئی ہیں، دروازہ کھلا ہے، شیاطین کا راستہ کھلا ہے. اندر جا رہے ہیں، کوئی دعا نہیں پڑھ رہے. بچے ہیں، کوئی تربیت نہیں، بیٹا بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھ لو. نتیجہ یہ، میرے تعلق دار بہت ہی مشہور و معروف ہیں جو یہ عمل، یہ دم وغیرہ اور یہ چیزیں کرتے ہیں. ان سے ایک موقع پر بات ہو رہی، بتا رہے تھے کہ تقریباً جب ہم لوگوں کے کیس اور ان کے معاملات کو جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کی حالت کیوں بگڑی، کیا موقع تھا کہ جو آپ کو یاد ہو کہ جس کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، تو کہتے ہیں 95% جو کیسز ہیں وہ بیت الخلاء سے ہی لگتے ہیں. 95% کیسز. اب میرے ایک ساتھی تھا، اس کا بھائی ایک نامور صحافی تھا، بہت قابل ترین نوجوان تھا، وہ تعلیم یافتہ، دنیا کی تعلیم یافتہ. وہ شخص، اس کو اسی طریقے سے حاجت کرتے ہوئے، بیت الخلاء کرتے ہوئے اس کو جنات چمٹے اور وہ شخص پاگل ہو گیا. معنی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دے دی ہیں ان سے ہم غافل ہیں. رونا ہے، بعد میں پیٹنا ہے، جگہ جگہ پر جانا ہے، جی جنات ہو گئے، شیاطین مسلط ہو گئے، بیٹی کو پریشان کر رہے ہیں، بیٹے کو پریشان کر رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے، اس معاملے سے پہلے تو احتیاط تو کر لیں. دعا نہیں پڑھنی، مصیبتوں میں جانا ہے، پیسہ برباد کرنا ہے، اپنا سکون خراب کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ عزم کریں، مرد اور خواتین، ہر مسلمان بھائی اس دعا کو انشاءاللہ آئندہ کے لیے نہیں بھولیں گے. وعدہ ہے جی انشاءاللہ ضرور بھی ضرور پڑھنی ہے. جن کو یاد نہیں، اس دعا کو جلد یاد کریں. اپنے بچوں کو تلقین کیا کریں، جیسے بیت الخلاء کی طرف جائیں، بیٹا دعا پڑھ کے جانا. اور کیسے جانا ہے؟ بایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا ہے، دایاں پاؤں بعد میں رکھنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. بیت الخلاء سے باہر آئیں، دعا پڑھیں، غفرانک، اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. غفرانک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں استغفار تجھ سے طلب کرتا ہوں. اس کے دو معنی علماء کرام نے، محدثین نے بیان کی. ایک معنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر گھڑی میں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. کیونکہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا، وہ جگہ گندی ہے، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ جو چند گھڑیاں، وہ جو چند لمحے اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے ہیں، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ چند گھڑیاں تیرے ذکر کے بغیر گزری، تو مجھے معاف کر دے. ایک اس کا معنی یہ. دوسرا معنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ اس حاجت کے ذریعے تو نے میرے اوپر اتنا بڑا انعام کیا، اس تکلیف کے دور ہو جانے کی بنا پر تو نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان اور انعام فرمایا کہ میں تیری اس نعمت کا، اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، بس تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، حاجت کا ہو جانا. یہ ان سے پوچھو کہ جو اس تکلیف کے اندر کئی لوگ ہیں جو بیچارے مر بھی جاتے ہیں، جو اس تکلیف میں مبتلا ہوں،
ان کو نہ دنیا نظر آتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے اگر اس تکلیف میں، اگر یہ تکلیف ہو جائے، رکاوٹ ہو جائے تو اللہ کا یہ انعام ہے، رب نے یہ انعام کیا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے دعا پڑھ رہے ہیں، باہر نکلنے کے بعد بھی دعا پڑھ رہے ہیں۔ یہ تعلیمات ہیں، موقع موقع پر، ایک ایک موقع پر تعلیم دی کہ اللہ سے پناہ طلب کرو، شیاطین سے۔ آیت سورۃ مبارکہ من شر ما خلق، آگے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اللہ اس اندھیرے سے بھی کہ جب اندھیرے کے اندر، جب تاریکی کے اندر یہ شیاطین، یہ جتنے بھی شیاطینی حرکات ہیں جو دشمن ہیں، یہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ انسان بھی اس رات کی تاریکی میں کتنے غلط عمل کرتا ہے۔ جب یہ رات چھا جاتی ہے، جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اللہ اس کے شر سے بھی میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس اندھیرے کے ساتھ بہت ساری چیزیں ساتھ آتی ہیں۔ بعض تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس اندھیرے کے آ جانے کے بعد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے سامنے اس تاریکی میں بیٹھ کر رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر بدکاریاں کرتے ہیں، کسی کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں، کسی کا مال لوٹتے ہیں، بہت ساری خباثتیں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اللہ اس اندھیرے کے اندر جو شر ہو، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ عام طور پر یہ جادوگر لوگ، یہ اپنے جادو، یہ غلط ہٹ کندے، یہ بھی رات کی تاریکی میں یہ حرب استعمال کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں، رات کی تاریکی کا، حالانکہ یہ رات بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ پیچھے جو آیت آئی من شر ما خلق، اللہ تیری مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب مخلوق کے اندر رات کا اندھیرا بھی شامل ہے، یہ دن کا اجالا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ لیکن خاص اندھیرے کا ذکر کیا اس وجہ سے کہ اس اندھیرے کے اندر بہت سارے امور ہیں، ان کو جان لو، ان کو سمجھو اور اللہ سے پناہ طلب کرو۔ اور پھر آگے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اللہ یہ جو جادوگرنیاں یہ جادو کرتی ہیں اور پھر گریں لگا کر اس کے اندر پھونکے مارتی ہیں، جادو کرنے والوں کے شر سے بھی اللہ مجھے تو پناہ اور تحفظ نصیب فرما دے۔ اور آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ حسد کرنے والے کے حسد سے بھی مجھے تو تحفظ نصیب فرما دے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ آج ہم ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، نقصانات اٹھانے کے بعد روتے پھرتے رہتے ہیں۔ حسد ایک بہت بڑی خطرناک بیماری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ کون ہے، کیسا ہے۔ حسد کرنے والا شخص وہ ظالم شخص ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والا وہ ظالم اور بدبخت شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کو گاڑی دے دی، اس کو گاڑی کیوں ملی؟ یہ اللہ نے اس کو اولاد دے دی، بیٹے دیے، بیٹیاں دی، کیوں ملی؟ اس کے گھر میں خوشیاں ہیں، سکون ہے، کیوں ہے؟ نہ ہو، ختم ہو جائے اس سے یہ سب کچھ۔ تمنی زوال نعمت کرنا، کسی کی نعمت کے خاتمے کی تمنا اور خواہش کرنا، یہ حسد ہے۔ ایک ہے غبطہ کہ اللہ نے اس کو یہ پیاری پیاری نعمتیں دی، اللہ مجھے بھی نصیب کر دے، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے اسلام کے اندر۔ لیکن کسی کے اوپر نعمت کو دیکھتے ہوئے یہ تمنا اور خواہش کرنا کہ کاش اس سے یہ چیز ختم ہو جائے، یہ اس سے محروم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور یہ حسد، ارے بھائی اس کو نعمت دی اللہ نے، اللہ کی تقسیم تھی، اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس کو اس نعمت کا حقدار سمجھا، اپنے فضل سے اس کو وہ نعمت نصیب فرما دی، وہ اس نعمت کے اہل تھا، اللہ نے اس کو وہ نعمت نصیب کر دی۔ اب تو کہتا ہے نہیں، یہ تو اس نعمت کے قابل ہی نہیں تھا، یہ تو اس خوشی کے قابل ہی نہیں تھا،
نہیں سے یہ ختم ہو جائے، گویا کہ یہ شخص وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو حسد سے بچائیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایاکم والحسد۔ آپ نے کبھی بجلی کے ان کھمبوں پر، خطرناک دیوار کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے خبردار، بہت بڑی رائٹنگ کے اندر، وہ پیٹرول کا ٹرک اور ٹینکر جس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خبردار، معنی اس سے بہت دور ہو جائیے۔ لفظ ایاکم عربی زبان میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، خبردار بچ جائیے، تحذیر کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ ایاکم۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خبردار اپنے آپ کو حسد سے بچا لو، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ فرمایا یہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، بے شک یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، یہ حسد نمازوں کو کھا جاتا ہے، یہ حسد حج اور عمروں کو کھا جاتا ہے، یہ پہاڑ جیسی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ فرمایا جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، فرمایا یہ حسد بھی نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص نمازیں بھی پڑھتا رہے، اپنے بھائی سے حسد کر رہا ہے، اس کی نمازیں سب ختم، اپنی بربادی وہ خود کر رہا ہے، اپنے اللہ کے فیصلوں پر وہ راضی نہیں ہے۔ اپنے دلوں کو حسد سے صاف کرو، اور دوسروں کے متعلق حسد نہیں کرو، اور ہاں دوسروں کے حسد سے بچنے کی بھی اللہ سے دعا کرتے رہو۔ یہ حسد کھا جاتا ہے، یاد رکھو، یہ حسد کا اثر حق ہے، حسد جو ہے یہ کھا جاتا ہے انسان کو، دوسرے کے حسد سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آپ کی کوئی خوبصورتی کو دیکھ کر حسد کر سکتا ہے، آپ کی عزت اور شہرت کو دیکھ کر کوئی حسد کر سکتا ہے، آپ کی نیک فرمانبردار نمازی اولاد کو دیکھ کر کوئی حسد کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے محبت اور سکون اور پیار کو دیکھ کر کوئی حسد کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے پناہ مانگتے رہو، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اللہ حسد کرنے والے کے شر سے مجھے تو تحفظ نصیب کر دے۔ یہ مانگو، یہ سورت پڑھو، اللہ کی توفیق سے دنیا کے سب مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنے اللہ کے سامنے اس سورت کو اخلاص سے پڑھ لو۔ یہ سورت آج آپ کو میں نے وہ بتائی ہے، وہ سورت بتائے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے ایک بہت بڑی حفاظت اور حفظ کے طور پر ہے۔ آپ کی ایک وہ جس کو کہہ لیں کہ آپ بلٹ پروف کے اندر محفوظ ہو جائیں گے۔ کیا دنیا کی بلٹ پروف ہیں، کیا وہ مکانات، کیا وہ گاڑیاں، کیا وہ جیکٹیں، اللہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی بلٹ پروف اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جتنی سورت آپ کو محفوظ کر دے گی۔ یہ سورت الفلق آپ کے لیے ہتھیار ہے، آپ کے لیے ہتھیار ہے دشمن کے حملوں کو روکنے کے لیے۔ آج ہم کلاشن کوف دنیا کے ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہیں، ان ہتھیاروں کی کوئی مجال، کوئی اہمیت نہیں اس سورت کے مقابلے میں۔ یہ سورت پڑھو، دشمن کے حملوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، دشمن کی خطرناک آنکھ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ جب کس دشمن کو دیکھ کر اندیشہ ہو اس کی وجہ سے میرے مال کو، میری عزت کو، میری جان کو، میری آبرو کو نقصان ہو سکتا ہے، اس سورت کا ذکر کر لیجئے، اس کو پڑھیے، اللہ کی رحمت سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے بعد یہ عزم کر لیں، مائیں بہنیں بھی جو اپنے بچوں کو لے لے کے پھر رہی ہو کہ مولانا کے پاس، مولانا صاحب دم کر دو، بچی کو نظر لگ گئی ہے، مولانا صاحب گھر پہ مہمان آئے تھے، بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، نظر لگ گئی۔ اپنی اس طرح کے معاملات، اس طرح کے مواقع پر فوری طور پر اس سورت کو پڑھیں، اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نظر بد سے تحفظ، حاسد کے حسد سے تحفظ، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے اللہ تحفظ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مستعاذ کو، اس حقیقی مولا کو، اللہ رب العالمین کو، جس سے ہی اسی سے ہی صرف پناہ ملنی ہے، لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اس کے علاوہ کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں ہے، اسی اللہ سے پناہ مانگیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔